تو انفاق کے معنی ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کار خیر میں خرچ کرنا، یہ انفاق ہے۔ اس کی فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ اب اس میں دو قسم کے انفاق ہیں، ایک تو فرض جو کہ زکوٰۃ ہے، اور دوسرا ہے صدقہ نافلہ، نفل صدقات کا۔ اب دوسری آیت ہے اسراف۔ ہماری زبان میں اگر کہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ فضول خرچی۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسراف کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں کو نماز کے لیے جایا کرو تو اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر جایا کرو۔ خاص طور پر جمعہ اور عیدین کے موقع پر، نمازوں کے موقع پر ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیے، صبح میں نماز کے لیے اٹھ کے آتے ہیں، وہی سڑے ہوئے کپڑے ہیں جو رات میں پہنے تھے، نماز کے لیے پہن کر آئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا تم کسی شادی، کسی ولیمے یا کسی تقریب میں اس لباس سے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، کم سے کم اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ۔ خاص طور پر جمعہ کے موقع پر اپنے آنکھوں میں سرما، اپنے جسم پر عطر لگا کر اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے بعد تبذیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبذیر کا بھی لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اسراف کے متعلق فرمایا کہ اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب دوست ولی نہیں ہو سکتا، اور تبذیر، اللہ کی دوستی تو دور کی بات ہے، وہ سب شیطان کے بھائی ہیں تبذیر کرنے والے۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر پیسے کا خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اب اگر اسے مثال کے ذریعے سمجھے تو ہماری شادیوں پر ہم ذرا نظر کر لیں، اس میں اسراف بھی نظر آتا ہے اور تبذیر بھی نظر آتی ہے۔ اسراف کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ جہاں پر جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ مثلا 2-3 قسم کے کھانوں پر بھی دعوت ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے 25 قسم کے کھانے رکھے ہیں، یہ اسراف ہے۔ تو اس کے خرچ کی ابتدا رخے کے چھپنے سے ہوتی ہے۔ رخے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رخے کا مطلب آپ کے دوست، احباب، رشتہ داروں کو شادی کے وقت، دن اور مقام کی اطلاع دینا ہے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مقام پر، فلاں وقت میں نکاح ہے۔ یہی رخے کا کام ہے۔ 3 روپے کے رخے سے بھی یہ کام ہو جا سکتا ہے، 5 روپے کے رخے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مسلمان کہیں کہ 50 روپے، 150 500 کا ایک رخہ چھپ رہا ہے، کیوں؟ نام و نمود کے دکھاوے کے لیے۔ وہ ایک رخے میں ایک غریب کے پیٹ بھر کا کھانا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ بولیے، یقیناً آ سکتا ہے۔ پھر اللہ کے بندو، اس ایک رخے پر آپ 500 روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کمپٹیشن، دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے کہ فلاں صاحب نے رخہ لا کر دیا تھا، اس کے بیٹے کے ولیمے کا 100 روپے کا تھا، میں 150 روپے کا رخہ چھپاؤں گا۔ یہ ان المبذرین، یہ ہیں اسراف کرنے والے جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ بندے، جہاں تیرا کام 3 روپے میں نکل سکتا تھا، تو نے 500 کا رخہ چھپایا، غریب کا مذاق بھی اڑایا اور تو نے اسراف کی، تو میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رخے چھپ گئے ہیں، لکھانے کے لیے آپ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا بچہ بھی لکھ سکتا ہے، نہیں، کاتب صاحب کو بلایا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے ہینڈ رائٹنگ، اب اسے پیسے دے کر لکھایا جاتا ہے، کیوں؟ فلاں صاحب کے بیٹے کا ولیمہ، بیٹی کی شادی کا رخہ ہے، ہینڈ رائٹنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک رخہ لکھنے کے 2 روپے 3 روپے، 500 رخے آپ نے لکھا ہے، اس کو کتنا خرچ کیا؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ خرچ بھی اسراف میں جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اس کے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے سانچک کی ایک دعوت کی جاتی ہے۔ کیا اسلام میں سانچک کا رواج ہے؟ اس کے بعد پھر اور بھی ایک دعوت کی جاتی ہے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ہے،
سانچک ہے، مہندی کے رسم ہے، سانچک کے نام پر فنکشن ہال بک کیا جا رہا ہے، 400 لوگوں کی دعوت کی جا رہی ہے. بتاؤ تو صحیح کیا اس کی ضرورت ہے؟ سانچک کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ نکاح ہو رہا ہے؟ نہ ولیمہ ہے نہ نکاح ہے. کیوں تم نے پیسے خرچ کیے ہیں؟ یہ اسراف ہے. کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے گا. اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، ہر کوئی خاندان رشتہ دار کے لوگ سب سملیرٹی والا ایک لباس پہنیں گے، سب کا ایک ہی لباس ہے. اگر کوئی بلو قسم کے کپڑے کسی نے طے کیے ہیں تو ہر ایک کے بلو قسم کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک، بچی سے لے کر عورت تک، سب کے ایک ہی کپڑے ہیں. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ شادیوں میں جو باجے بجانے والے آتے ہیں، آپ غور کیجئے ان سب کا لباس ایک ہوا کرتا تھا، ان سب کی پگڑیاں ایک ہوا کرتی تھی. تو پہلے جو باجے والوں کا لباس تھا، آج ہمارے پاس وہ ٹرینڈ بن گیا کہ ہم باجے والوں کا لباس پہن رہے ہیں. قوم مسلم کدھر جا رہی ہے؟ تم اسلام کے ماننے والے ہو، رسول اعظم کے غلام ہو، رسول مکرم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسلام نے اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھا کھلانے سے منع نہیں کیا ہے. اتنا اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ، اتنا اچھا پہن سکتے ہو پہنو، لیکن اسراف نہ کرو. آپ کا دل گواہی دے گا کہ بھائی تم یہ پیسے بیجا خرچ کر رہے ہو. اب اس کے بعد کھانے کا معاملہ، شادی خانے کا معاملہ آ گیا. شادی خانہ فلاں کہاں پر، اس آپ کے گھر کے پاس بھی شادی خانہ ہے، وہاں پر 1000 لوگوں کی دعوت ہو سکتی ہے. نہیں، شمس آباد کے پاس ہم میٹرو شادی خانہ بک کریں گے 5 لاکھ کا شادی خانہ. بتائیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ اسراف ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ بندے میں نے تجھے مال اسی لیے دیا ہے. آپ کے ایک شادی خانے کے خرچ میں 5 سے 10 غریب بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیے. ہو سکتا ہے. پھر کیوں تم نے اسراف کیا؟ اپنے گھر کے کھلانے کا، کھانے کھلانے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ جہاں پر جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے اسراف ہے، اور یہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. اب آپ کے دلوں میں اچھی طرح بات بیٹھ گئی کہ اسراف کسے کہتے ہیں. اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب بن نہیں سکتا. قرض اگر ادا نہ کرے مر گئے تو حضور نے یوں فرمایا، حضور کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، وہ قرض دار ہوتا، تو حضور اس کے جنازے کو نماز نہیں پڑھاتے. پہلے پوچھتے کہ کیا اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی ہے؟ اگر کوئی ادا کر دیتے تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے، اگر ادا نہیں کرتے تو کہتے کہ تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. فضول خرچی تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا. اب تک جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اسراف کے متعلق، اب تبذیر. اب آئیے نوشا شادی خانے کے پاس آ گئے ہیں، خمخموں کی اور لائٹوں کے ایک بڑی بارات لے کر آئے ہیں. گھوڑا ایک نہیں 10 گھوڑے ہیں. بتائیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ بے ضرورت و پیسہ خرچ ہو رہا ہے. وہ تبذیر ہے، شیطان کے بھائی ہیں. صرف سنت رسول کا بہانہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، ایک سنت رسول کا بہانہ ہے، لیکن ہزاروں سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں بندوق بھی ہے، پھر پٹاخے الگ پھٹ رہے ہیں. کیا پٹاخوں کا تعلق نکاح سے ہے؟ یہ پٹاخے تبذیر ہے، شیطان کے بھائی یہ پٹاخے پھوڑنے والے. اس کے بعد اسراف کرنے والا اللہ کا محبوب ہو نہیں سکتا. اگر وہ محبوب اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو محبوب اللہ ہرگز نہیں ہے، وہ مخالف محبوب اللہ ہے. اللہ کے محبوب ایسے نہیں ہوا کرتے. اللہ نے اپنے رحمان بندوں کی تعریف کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْدًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. اللہ کے رحمان بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. تو اسراف بھی نہ کرے، کنجوسی بھی نہ کرے.